بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام شاندانہ گلزار خان ہے جی. پشاور سے MNA ہوں, عمران خان کی پارٹی سے, PTI سے. میرے ساتھ ارد گرد سارے میرے کولیگز بیٹھے ہوئے ہیں. تمام MNAs ہیں PTI کے. سلیم الرحمان صاحب سوات سے ہیں, انور تاج صاحب چارسدہ سے ہیں, ساجد خان مومن سے ہیں, صبغت اللہ صاحب دیر سے ہیں, فضل صاحب چارسدہ سے ہیں, لطیف صاحب چترال سے, ارباب عامر صاحب سے ابھی آپ کی بات ہو گئی, یہ پشاور سے ہیں, اور باب شیر علی بھی. مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں پہ چور نہیں بیٹھے, یہاں پہ ڈاکو نہیں بیٹھے, یہاں پہ چکے نہیں بیٹھے. ہر بندے کے پیچھے 10 لاکھ بندہ کھڑا ہے. 10 لاکھ عورتیں, بچے, مرد, بوڑھے. 10 لاکھ پاکستانی لوگ جن کے پاس 10 لاکھ شناختی کارڈ ہیں اور 10 لاکھ پاسپورٹ ہے. اور آپ جو بھی ہیں اس پہ بھی میں آتی ہوں. آپ نے ہمیں یہاں مجبور کر دیا ہے, در بدر کر دیا ہے اپنے وطن میں. ہم سیشن نہ جائیں, ہم اپنے گھر نہ جائیں, ہم سانس نہ لیں, ہم زندگی نہ گزاریں, لیکن ہم سارا دن عدالتوں میں گھومتے رہیں کیونکہ جی ہم نے یہ غلطی کی کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور عمران خان نے تو سب سے بڑی غلطی کی کہ وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. اگر کسی کو بھی کوئی شک ہے اپنے دماغ میں, وہ ابھی ابھی نکال لے. یہ ساری کہانی ایبسولوٹلی ناٹ سے سٹارٹ ہوئی تھی. جب جنرل بائیڈن اور جنرل باجوہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ چین سے ہم نے لڑنا ہے لیکن پہلے افغانستان کے تھرو جانا ہے اور ایران کے تھرو جانا ہے, یعنی پاکستان کی سرحدوں کو دوبارہ برباد کرنا ہے, تو خان صاحب نے بولا ایبسولوٹلی ناٹ. خان PTI کے لیے نہیں بول رہا تھا, وہ پاکستان کے لیے بول رہا تھا. اور اس کا کیا نتیجہ ہوا؟ ووٹ آف نو کانفیڈنس. گدھوں کی طرح, بھینسوں کی طرح, بکروں کی طرح MNA خریدے گئے, MPA خریدے گئے. اس کے بعد ہم پہ 9 مئی کیا گیا, ہمارے بچوں کو شہید کیا, ہمارے عورتوں کو بے حرمت کیا, ان کے کپڑے اتارے گئے, ان کو ننگا کیا گیا, بچوں کو بیبی امار کو مارا گیا. یہ کوئی طریقہ ہے؟ آئین کدھر ہے, قانون کدھر ہے؟ ہم تو عدالت میں بیٹھے ہیں, بٹ آپ کو کسی کو کہیں نظر آ رہا ہے کوئی قانون اس وقت پاکستان میں؟ جو 16 ارب کا چور ہے اس کو پرائم منسٹر بنا دیا, جس کا باپ پاکستان کا سب سے بڑا چور ہے اس کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیا. جو لوگ اپنی بیوی بہنوں کو قتل کرواتے ہیں ان کو آپ کابینہ میں ڈال دیتے ہیں. بے نظیر کے قاتل, بے نظیر بھٹو شہید کے قاتل ابھی تک اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہے آپ کا پاکستان. اگر فاطمہ جناح جب شہید ہو رہی تھی, جب اس کا کوئی پوچھتا, یہ دن نہیں آتا. اب کیا دن آ چکا ہے؟ آپ کے گھروں میں گھستے ہیں, کنٹینرز تو یہ لگاتے ہیں نا, تو پاکستان تو نہیں ہے, کنٹینرستان بن گیا ہے. ڈی چوک میں ان کو کس چیز کا خوف تھا؟ ہم تو آئین کے ساتھ, قانون کے ساتھ, اپنے حق کے ساتھ ایک بات کرنا چاہتے تھے کہ ایک بے گناہ آدمی جیل میں بیٹھا ہوا ہے, اس کو آپ نے جیل میں کیوں ڈالا ہے؟ وہ تو ہر کیس جیتتا جا رہا ہے. آپ نے کیا کیا کہ جو ہائی کورٹ اس کو ریلیف دیتی ہے, آپ نے ہائی کورٹ کے جج میں کیمرہ لگا دیا, اس کی بیوی کے لیے کیمرہ لگا دیا, اس کی بہنوئی کو برہنہ کر دیا. آپ سمجھ لیں کہ جو کلبھشن اور ابھی نندن ہمارے جو ہندوستانی دشمن ہیں, ان کے کپڑے کسی نے نہیں اتارے, لیکن پاکستانیوں کے اتارتے. پنڈی میں ہمارے بچے ڈفرنٹ ایجنسی سے بتا رہے تھے کہ میم ہمیں پنڈی میں جب لے کے گئے تھانوں میں, تو سب سے پہلے اس ٹھنڈ میں برہنہ کر کے مرچی کے پانی میں نہلایا گیا. قتل پہ تو میں بعد میں آتی ہوں, گولی کیوں چلائی میں تو میں بعد میں آتی ہوں. اب اس وقت ہو کیا رہا ہے پاکستان میں؟ قانون ختم, آئین ختم, انسانیت ختم, حیا ختم. ایک بدماشی چل رہی ہے کہ جی پہلے بلاول پرائم منسٹر بنے گا 1 سال کے لیے, پھر مریم بنے گی پرائم منسٹر 1 سال کے لیے, اور ہم جو چوری کر رہے ہیں اس چوری کو آپ نے کچھ نہیں کہنا. اور اس کو انہوں نے یقینی کیسا بنایا؟ ہم نے کہا کہ جی ہم ڈی چوک آتے ہیں, ہم نے پروٹیسٹ کرنا ہے. آپ نے کیا کیا؟ آئین کا مذاق بنایا, فوج کو طلب کیا. کس نے کیا؟ شہباز شریف نے. یہ انٹیریئر منسٹر کیا نام ہے اس کا جس کو کرم اور پڑا چینار نہیں نظر آتا؟ محسن نقوی. اور یہ تیسرا خواجہ آصف, جو ہم سب کو کہتے ہیں ہم افغانی ہیں. اپنے دماغ کا علاج کراؤ. آپ MNA بنے عورتوں کے کپڑے پھاڑ کے, تو ذرا سوچ کے بات کیا کرو. ہم پاکستانی آپ سے بہت پہلے تھے. آپ لوگ لسانیت, شیعہ سنی, پنجابی پٹھان لڑائیاں کروانا چاہ رہے ہو, کبھی کامیاب نہیں ہوگے. لیکن یہ یاد رکھیں, یہ جو 26ویں آئینی ترمیم انہوں نے کی ہے, انہوں نے لا قانونیت کو قانون بنا دیا. جو بلوچستان میں پچھلے 75-77 سال سے ہو رہا ہے, جو ہماری خیبر ایجنسی میں ہوتا تھا, جو ہماری باقی ایجنسیز میں ہوتا تھا, اب وہ لوگ سینٹرل پنجاب, نارتھ پنجاب میں بھی لے گئے. ایک تو اچھا ہوا کہ پنجاب کو اور سندھ کو پتہ چل گیا کہ جو پٹھانوں نے اور بلوچوں نے برداشت کیا ہے پچھلی 77 سال, یہ کیا ہوتا ہے.
میں نے 100 دفعہ یہ بات کہی ہے کہ جہاں قدرتی وسائل نکلتے ہیں وہاں پہ دہشت گرد نکل آتا ہے, پھر آپریشن شروع ہو جاتا ہے. اور مزے کی بات, ہم نے ایک پریس کانفرنس میں سوال پوچھا تھا کہ یہ دہشت گرد صرف وہاں کیوں پہنچتے ہیں جہاں پہ معدنیات ہوتی ہے, جہاں پہ غلہ ہوتا ہے, جہاں پہ آٹا ہوتا ہے, وہاں دہشت گرد نہیں جاتا. جواب کس کا آیا؟ ISPR سے کہ جی یہ معدنیات پٹھانوں کے باپ کی نہیں ہے. بھائی ہم نے تو آپ سے سوال ہی نہیں پوچھا, ہم نے تو دہشت گردوں سے سوال پوچھا تھا, آپ نے کیوں جواب دیا؟ آپ ان کے اسپوکس پرسن کیوں ہیں؟ یہ بالکل دہشت گردوں کے وسائل نہیں ہے, یہ ہماری زمین ہے, یہ فلسطین نہیں بن سکتی ہے, ہمارا پاکستان ہے, ایک ایک انچ ہمارا ہے. آئین کو نہیں پڑھنا آتا انگریزی سیکھ لیں, قانون نہیں پڑھنا آتا اردو سیکھ لیں. لیکن جو ہمارے ساتھ ہوا ہے ڈی چوک میں, اور جو وزیر اعظم نے شکریہ ادا کیا ہے سپہ سالار کا کہ آپ نے آ کے اسلام آباد میں نہتوں کو مار دیا, یہ تو آن ریکارڈ ہے نا, مانتے ہیں سارے کہ وزیر اعظم نے سپہ سالار کا شکریہ ادا کیا کہ آپ نے نہتوں پہ گولی چلائی ہے, جلیانوالہ باغ کیا ہے, بابڑا کیا ہے. اس کا جواب کون دے گا؟ لوگوں کو سننے میں آ رہا ہے, ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ کنٹینرز بھرے ہوئے لوگوں سے, پمس ہسپتال بھرا ہوا ہے لوگوں سے. کدھر ہے ہماری لاشیں؟ لاشیں تو دیں. یہ مارنگ بلوچ ایسے ہی روتی ہے کہ ہمیں قبریں تو بنانے دیں. کدھر ہے ہمارے لوگ؟ This is the last point I'm going to make on this issue. Pakistan is no longer under a pseudo-military dictatorship. Pakistan is actually under the worst kind of fascism known to this country for the last 77 years. I reach out to all the embassies in Islamabad, to all the ambassadors in Islamabad. The laws which you pretend to create for us at the UN, at different international fora, whether it's the CEDAW, whether it's the UDHR, where are those laws? You're continuing to fund a state that is killing its own innocent, unarmed citizens. Under what law of the land, under what law of the globe are you going to justify that? Pakistan right now hates the Biden administration. Every Pakistani hates you from the depth of their heart. Is this what you're trying to provoke? You already have a lame duck president who's about to leave. President Trump is about to come in, and yet we hear drumbeats of KP and Balochistan being used for a war against our neighboring countries. We're not interested. And in order to achieve that, if you're going to start these fires in Pakistan, in Kuram we have a burning issue. 2 ethnicities amongst Muslims are being slaughtered, women, children and civilians. Why is the world quiet? Pakistan is a nuclear-armed country. Do people not realize the consequences of that? What happens when you destabilize a country of more than 250 million people, a nuclear-armed country, one of the youngest countries in the world? Why is Islamabad quiet? Why are all the embassies quiet? People from KPK and Balochistan are being picked up. They're being racially profiled. And from what we are hearing incredibly difficult news to digest of an impending ethnic genocide. And that is simply not acceptable. We're already witnessing a genocide in Palestine, and I can assure you none of us sitting here will tolerate anything happening on our land. So should the world be interested in this part of the world called Pakistan, you need to pull your act together and stop having your fancy lunches in fancy restaurants. People are dying. And don't test the people. Once the people revolt, nothing can save anyone. Thank you. Questions کوئی ہو تو آپ کر سکتے ہیں. I think ہو گئے, اتنی باتیں کرنی, questions نہیں ہوں گے. آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ اچھا اچھا. یہ تو جی شکریہ. مطلب زیادہ سیاسی اور اسپیکولیٹو سوال ہے. مجھے جو انفارمیشن آپ کو دے دیتی ہوں. پہلے آئی تھنک اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ لیڈر ایک ہے, وہ عمران خان ہے.
باقی سارے پوزیشن ہولڈرز ہیں, چاہے وہ عمر ایوب ہے, زرتاج ہے, عامر ڈوگر ہے, گوہر صاحب ہے, سلمان صاحب ہے, تو اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے, لیڈر ہے کہ وہ عمران خان ہے. اب ڈی چوک کی کس نے کہا, کیسے کہا, میں خود پچھلے 5-6 دن سے دیکھ رہی ہوں کہ ایک کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. لیکن اگر آپ کو اس کا آسان جواب چاہیے کہ جب فوج بلائی گئی آرٹیکل 245 کے تھرو, اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ ڈی چوک جائیں, اس میں یہ نہیں کہا آپ سنجانی جائیں, یا عمران خان کی بیوی نے کہا, یا علمین نے کہا, یا عمران خان کی بہن نے کہا یہ تھا کہ آپ گولی چلائیں سویلینس پہ, سمپل از دیٹ. سو ایٹ دی اینڈ, ہاں سنجانی نہیں, آپ کے 26 نمبر چنگی پہ بھی 3 لوگوں کو شہید کیا گیا, ٹھیک ہے. تو یہ بات کہنا کہ جی ڈی چوک اگر نہ جاتے تو شہید نہ ہوتے, آپ مجھے بتائیں پچھلی دفعہ ڈی چوک جو لوگوں اٹھایا, جو انہوں نے لیاقت باغ میں کیا, جو 9 مئی کو کیا, یہ سارے بہانے ہیں. میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ ہورائزن پہ اس وقت جینوسائیڈ لکھا ہوا ہے پاکستان کے لیے, اور بائیڈن نے اگر فلسطین کا جینوسائیڈ کامیاب کروا دیا تو ہم اس شک میں, اس خوش فہمی میں کیوں بیٹھے کہ یہاں وہ نہیں کروا سکتا. اس کو کیا فائدہ ہے بائیڈن کا کہ پاکستان ایک ملک اکٹھا رہے, اس کو تو 5-6 ٹکڑے میں چاہیے, پنجاب الگ, سندھ الگ, بلوچستان الگ. آپ کا کیا خیال ہے عمران خان بار بار جیل سے کیوں میسج بھیجتا ہے کہ میرے ملک کو بنگلہ دیش نہیں بنانا, میں نے اور صوبے نہیں کھونے. گیم تو ساری یہ ہے. لیکن کیا ہوتا ہے, ہم ان چٹخلوں میں آ جاتے ہیں, مسالے دار باتوں میں, اس نے ایسے بولا, اس نے چائے نہیں پی, اس نے سلام ٹھیک نہیں کیا. گیم بہت گندی ہے میرے بھائی, بہت گندی ہے. 50 پولیس آفیسر KPK سے شہید ہوا ہے پچھلے 2 ہفتوں میں. انٹیریئر منسٹر کو جو تک نہیں رہیں گی کہ پوچھ تو لے کہ یہ 50 بندہ کیسے شہید ہوتا ہے, اور صرف KPK میں. اربوں ڈالرز KPK کے بجٹ سے لیے گئے, فیڈرل سے بھی, پروونشل سے, اور یہ باڑ لگا دی گئی. ہم پہ بڑا احسان تھا. تو پھر یہ آسمان سے ٹپک رہے, زمین سے اگرے, دہشت گرد کہاں سے آ رہے ہیں. یہ یاد رکھیں, گیم از پاکستان, ناٹ عمران خان, ناٹ PTI. تھینک یو.